ایک اور واقعہ سنیے کہ توکل کے منافی کیسے ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے لگے تو کھجور کے تنے کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہاں جو لوگ ہم مدینہ سعودیہ عرب میں رہتے ہیں، ہم نے تو کھجوروں کے درخت دیکھے ہوئے ہیں۔ کھجور کے درخت کو میرا خیال ہے 10 بندے بھی مل کر اس کو ہلائیں تو وہ ہلے گا نہیں، لیکن اس کے اندر جنبش نہیں آئے گا، اتنا وہ مضبوط ہوتا ہے اس کا تنا۔ اور اگر وہ ہل بھی گیا تھوڑا سا تو جو اس کے اوپر کھجوریں ہیں وہ ہلنے سے کھجوریں نیچے گرتی۔ یہ کوئی بیری کا درخت تو نہیں نا کہ بیر گر جائیں گے، انگور اس کی بیل کو ہاتھ ہلائیں نیچے سے تو وہ انگور گر جائیں گے، نہیں، یہ کھجور کا تنا بڑا مضبوط ہوتا ہے، ہم نے یہاں دیکھا ہے۔ اس کے باوجود بڑا مضبوط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مریم علیہ السلام کو اس ٹائم جب وہ درد ذیل میں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت ہے، فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم اٹھ کر اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكَ جھٹکا مارو، اس کو احتزاز کرو، اس کو ہلاؤ، اٹھ کر اس کو تنوں کو کھجور کے تنے کو ہلاؤ۔ ہلانے سے کیا ہوگا؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، تم ہلاؤ گی تو پھر یہ کھجور تمہارے اوپر اپنی ترو تازہ کھجوریں اوپر گری تمہاری۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اس حالت میں مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کو ہلا، کھجوریں اللہ تعالیٰ دیکھ خود گرا سکتے ہیں کہ نہیں؟ خود گرا سکتے ہیں۔ فرمایا مریم اٹھ کر ہاتھ تو لگاؤ، گراؤں گا تو میں ہی، اٹھ کر محنت تو کرو تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو اس مسئلے کی سمجھ لگ جائے کہ توکل کا مطلب گھر میں بیٹھے رہنا نہیں ہے، توکل کا مطلب باہر نکل کر اس کے ساتھ محنت کرنا بھی ہے۔ محنت کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محنت کرتے تھے، گھروں سے باہر تجارت کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا بڑا کاروبار تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت سے مشہور تھے، اسی طرح سارے صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے تاجر تھے، بڑی محنت کرتے سارے صحابہ۔ انہوں نے اس مسئلے کو سمجھا تھا کہ توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائیں جو ہمارے نصیب میں ہمیں مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم توکل کرو، بھروسہ کرو، پھر تمہیں رزق ملے گا۔ اور جو میں نے آیت پڑھی تھی خطبے کے اندر، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ توکل کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ پر توکل ہو جائے، اللہ پر بھروسہ ہو جائے، فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کو کسی اور چیز کی ضرورت، آواز نہیں آئی، کسی اور چیز کی ضرورت، کسی قسم کی ٹینشن نہیں پڑے گی۔ تو جس کو اللہ ہی کافی ہو جائے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں۔